کیا خدا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نہ جانے کب سے انسانی ذہنوں کو الجھاتا رہا ہے۔ آج ہم اسی بنیادی سوال کی گہرائی میں اتریں گے، دو بالکل الگ الگ سوچ رکھنے والے ذہنوں کے تصادم کے ذریعے۔ اور دیکھیے، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ جب بات ایک ایسی ہستی کی ہو جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، تو پھر ثبوت کا معیار کیا ہوگا؟ کیا اسے صرف منطق کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، یا پھر ایسے شواہد کی ضرورت ہے جو ہمارے حواس تسلیم کریں؟ تو اس فکری میدان میں ہمارے پاس دو مقابلے ہیں۔ ایک طرف ہے مفتی شمائل ندوی، جن کا پورا ہتھیار خالص منطق اور دلیل ہے، اور دوسری طرف ہے جاوید اختر، جو کہتے ہیں کہ بھائی تجرباتی ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ صرف دو لوگوں کا نہیں، بلکہ سوچنے کے دو بالکل مختلف نظاموں کا ٹکراؤ ہے۔ تو چلیے اس بحث میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں مفکرین دنیا اور عقیدے کی تاریخ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہیں سے ان کے دلائل کی بنیاد بنتی ہے۔ جاوید اختر اپنی بات شروع کرتے ہیں تاریخ کے قبرستان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ ایسے خداؤں سے بھری پڑی ہے جن کی کبھی پوجا کی جاتی تھی، لیکن آج وہ صرف کہانیوں اور کتابوں کا حصہ ہیں۔ مصری دیوتا، یونانی، رومی، ان سب کے خدا وقت کی گرد میں کہیں کھو گئے۔ تو ان کا سوال سیدھا سا ہے، اگر وہ سب خدا ہمیشہ کے لیے نہیں تھے تو آج کے خداؤں کے ہمیشہ رہنے کی کیا گارنٹی ہے؟ اب یہاں پر مفتی شمائل ندوی کا جوابی مقدمہ آتا ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو سائنس کی لیب میں ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے لیے تجرباتی ثبوت مانگنا تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی پلاسٹک ڈھونڈنے کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر لے کر نکل جائے۔ ان کے نزدیک اس بحث کا ایک ہی صحیح اوزار ہے، خالص منطق اور عقل۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے پہلے اہم ٹکراؤ کی طرف، یعنی اس کائنات کی شروعات کیسے ہوئی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں دونوں نظریات آمنے سامنے آتے ہیں۔ مفتی ندوی یہاں ایک بہت زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ذرا سوچئے، آپ ایک بالکل ویران جزیرے پر ہیں اور وہاں آپ کو ایک گلابی رنگ کی بال ملتی ہے۔ فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ یہی نا کہ اسے کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی۔ اور اسی مثال کو وہ ایک پوری منطقی دلیل میں بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اس بال کی طرح ممکن یعنی کنٹینجنٹ ہے، مطلب یہ اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز پر منحصر ہے، اور ہر ایسی چیز کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی کاز ہوتا ہے۔ اب اسباب کی ایک ایسی لامتناہی زنجیر تو ہو نہیں سکتی جو کبھی ختم ہی نہ ہو، یہ تو منطق کے خلاف ہے۔ تو پھر ایک پہلا سبب، ایک ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جو خود ممکن نہ ہو بلکہ لازمی یعنی نیسیسری ہو، اور وہی نیسیسری بینگ خدا ہے۔ لیکن یہاں جاوید اختر ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک منٹ، آپ بال کے بننے پر تو سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن پورے جزیرے کو قدرتی مان رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ ان کا نقطہ یہ ہے کہ اس دلیل میں تو پہلے سے ہی مان لیا گیا ہے کہ کائنات ایک بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو جاوید اختر کے لیے اصل چیز کوئی دوسرا جواب دینا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نہیں پتا تو بس اتنا کہہ دینا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اسے زبردستی کی کیا سارائیوں سے بھرنا ٹھیک نہیں۔ چلیے اب دوسرے بڑے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور یہ پورا معاملہ ایک لفظ کے گرد گھومتا ہے، ایمان۔ جاوید اختر کے مطابق ایمان کا مطلب ہے کسی بھی ثبوت، دلیل یا منطق کے بغیر کسی چیز کو مان لینا۔ ان کے لیے یہ عقل کے دائرے سے بالکل باہر کی چیز ہے، جس کو قبول کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں مانگا جاتا۔ اور پھر وہ اپنی اسی تعریف سے ایک بہت سخت نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر ثبوت کے ماننا ایمان ہے تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اب یہاں مفتی ندوی اس بات کو بالکل مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نہیں، ایمان اندھا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کی بنیاد منطقی دلائل پر، لاجیکل پروفز پر رکھی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان منطق کے خلاف ہو وہ ہمیں قبول ہی نہیں۔ اور اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ ایک اور مثال سامنے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں، فرض کریں ایک باغ میں پھولوں سے لکھا ہو آئی لو جاوید اختر، تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان یہ مانے گا کہ یہ بس ہوا سے ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ اور یہاں مفتی ندوی جاوید اختر کی بے وقوفی والی بات انہی پر پلٹ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل بے وقوفی تو اتنی پرفیکٹ، اتنی ڈیزائن کی ہوئی کائنات کو دیکھ کر اس کے ڈیزائنر کا انکار کرنا ہے۔
یہ اصل میں غیر منطقی اللاجیکل بات ہے۔ تو اتنی بحث کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ چلیں اس ڈیڈ لاک کو، اس تعطل کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیے ان کے فرق کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ثبوت پر ان کی رائے الگ ہے۔ ایک کہتا ہے منطق سب سے بڑا ثبوت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، ایمپیریکل ایویڈنس چاہیے۔ لا علمی پر بھی ان کا نظریہ الگ ہے۔ ایک کہتا ہے اس مسئلے کو منطق سے حل کرو، دوسرا کہتا ہے اسے کھلے دل سے تسلیم کرو۔ اور اخلاقیات پر بھی ایک کہتا ہے اس کے لیے ایک اعلیٰ ذات ضروری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ انسانوں نے مل کر بنایا ہے۔ اور آخر میں معاملہ یہاں آ کر رک جاتا ہے۔ ندوی صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے کہنے سے بہتر ہے یہ مان لیا جائے کہ مجھے نہیں پتا۔ اس کے جواب میں اختر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری ترقی انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے سوال اٹھائے، نہ کہ ان لوگوں نے جو کہتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ پھر ندوی صاحب کہتے ہیں کہ سوال تو الحاد پر بھی اٹھنے چاہیے، جس پر اختر صاحب کا جواب ہوتا ہے کہ مذہب نے تو ہمیشہ سے سوالوں کو دبایا ہے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم اتنی بڑی نامعلوم چیز کا سامنا کرتے ہیں تو زیادہ اہم کیا ہے؟ ایک منطقی نتیجہ، ایک لاجیکل کنکلوژن، چاہے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، یا پھر ایک کھلا سوال اور یہ تسلیم کرنے کی ہمت کہ ہمیں ابھی نہیں پتا۔